اللہ 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 اللہ۔ آج کا سبق سورۃ الفتح سے ہے۔ یہ مدنی صورت ہے اور اس کا پس منظر پہلے سمجھنا ضروری ہے۔ پس منظر اس کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 6 سال ایک خواب دیکھا کہ میں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین عمرہ ادا کرنے کے لیے مسجد حرام گئے اور وہاں اس میں داخل ہوئے، ہم نے عمرہ ادا کیا۔ اور پھر آپ نے اپنے اس خواب کا اظہار صحابہ کرام کے سامنے بھی کیا۔ صحابہ کرام 6 سال سے مکہ مکرمہ نہیں گئے تھے، ان میں مہاجرین صحابہ کرام بھی تھے جن کا گھر وہیں تھا اور یہ پریشان تھے، اور بیت اللہ کا انہوں نے طواف نہیں کیا تھا، عمرہ نہیں کیا تھا، کفار ان کو داخل نہیں ہونے دیتے تھے۔ جب آپ نے صحابہ کرام کے سامنے یہ خواب ظاہر فرمایا تو صحابہ کرام نے بھی ارادہ ظاہر فرمایا کہ یا رسول اللہ ہمیں جانا چاہیے۔ چنانچہ آپ نے لوگوں کو تیاری کا حکم دیا کہ سب مل کر عمرہ کریں گے۔ مدینہ قریب جو دیہات تھے انہیں بھی اعلان کرا دیا گیا۔ چنانچہ بہت سے لوگ اکٹھے ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کے چل پڑے۔ یہ تقریباً 1400 صحابہ کرام تھے اور منافقین ساتھ نہیں گئے۔ انہوں نے اس پر تبصرہ کیا کہ محمد اور مسلمان جو وہاں عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں یہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں، اس لیے کہ مکہ میں قریش رہتے ہیں اور وہ غیر مسلم ہیں۔ پہلے بھی جنگ بدر اور جنگ احد ان سے ہو چکی ہے، اب دوبارہ یہ جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود کو موت کے منہ میں ڈال رہے ہیں اور وہاں سے بچ کر نہیں آئیں گے۔ ان کے پاس افراد بھی کم ہیں، ان کے پاس ہتھیار بھی کم ہیں، ان کا علاقہ بھی نہیں ہے، دشمن کے علاقے میں جا رہے ہیں، تو بہت سے منافقین ساتھ نہیں گئے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام روانہ ہوئے، اور مدینہ سے روانہ ہونے کے بعد ذوالحلیفہ ایک جگہ ہے جو مدینہ طیبہ سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، آج کل اس کا نام بئر علی ہے۔ تو وہاں پہنچ کر آپ نے اور صحابہ کرام نے احرام باندھا اور جتنے اونٹ تھے قربانی والے انہیں گلے میں پٹا ڈال دیا۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ یہ حدود حرم میں ذبح ہونے کے لیے جانور جا رہے ہیں، اور سب نے احرام باندھ لیا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں جا رہے۔ ادھر مشرکین مکہ کو آپ کا علم ہوا کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، اور پھر مشورے میں انہوں نے یہ بات طے کی کہ ہم مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اگر ہم ان کو داخل ہونے دے دیا تو عرب کے لوگ یہ سمجھیں گے کہ مسلمان اور محمد غالب آ گئے ہیں اور قریش مغلوب ہو گئے ہیں۔ یہ انہوں نے طے کیا، لیکن ساتھ ساتھ ان کے دل میں یہ خیال بھی آیا کہ آج تک ہماری تاریخ یہ ہے کہ اگرچہ ہم بیت اللہ کے مجاور ہیں، متولی ہیں، لیکن ہم نے کسی باپ کے قاتل اور دشمن کو بھی مکہ میں داخل ہونے سے، عمرہ کرنے سے، حج کرنے سے منع نہیں کیا۔ اگر ہم یہ ان کو منع کریں گے تو لوگ یہ سمجھیں کہ شاید ان قریش نے بیت اللہ کو اپنا گھر سمجھ لیا ہے اور اپنی اجارہ داری وہاں قائم کی ہوئی ہے کہ جس کو چاہتے ہیں داخل ہونے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں داخل نہیں ہونے دیتے، شاید اندھا اور لوگوں کو بھی منع کریں۔ لیکن پھر آخر انہوں نے یہی طے کیا کہ ہم ان کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ ایک آدمی بھیجا تاکہ وہ آپ کو مکہ کے حالات سے باخبر کرے کہ وہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، کیا مشورہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ آپ کو بتایا کہ قریش نے تو یہ مشورہ کیا ہے کہ آپ کو داخل نہیں ہونے دیں گے، تو آپ نے اپنا سفر روک دیا اور حدیبیہ جو شمیسی کا نام سائیکل مشہور ہے وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈال دیا، اور پھر وہاں مختلف قاصد آپ نے مکہ بھیجے کہ ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن قریش نے انکار کیا۔ پھر آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ مکہ جائیں، وہاں کے جا کے لوگوں کو سمجھائیں کہ ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے اور ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے تو اہل مکہ بہت دشمن ہیں اور میری وہاں کی خاص جان پہچان، اہمیت اور حیثیت نہیں ہے، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ حضرت عثمان کو بھیجیں۔ چنانچہ آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا، کچھ لوگ بھی ان کے ساتھ تھے، اور پھر جب یہ مدینہ مکہ میں داخل ہونے لگے تو ایک شخص نے ان کو پناہ دے دی کہ آپ مکہ میں خیر و عافیت سے داخل ہو جائیں اور کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ چنانچہ آپ نے ان کو عثمان کو یہ بھی فرمایا تھا کہ مکہ میں جو کمزور مسلمان ہیں، جن پہ کفار ظلم و ستم کرتے ہیں، آپ جا کر ان کو تسلی بھی دینا کہ ان قریب مکہ فتح ہو جائے گا، تمہاری مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے
اور وہاں جا کر مذاکرات کیے اور قریش مکہ کو سمجھایا کہ ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، لیکن انہوں نے پھر بار بار یہی کہا کہ ہم آپ کو بالکل داخل نہیں ہونے دیں گے۔ پیچھے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مسلمانوں کے لشکر میں یہ خبر پھیل گئی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا۔ ایک وجہ اس کی یہ بھی تھی عثمان رضی اللہ عنہ کو آنے میں بہت تاخیر ہوئی۔ جب آپ نے یہ بات سنی تو آپ نے صحابہ کرام سے کیکر کے درخت کے نیچے بیعت لی، جسے بیعت الرضوان کہا جاتا ہے، اور یہ بیعت لی کہ جب تک عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے، یہ دوسری روایت میں کہ کچھ قریش نے ہم پر حملہ کیا تو ہم ان سے انتقام لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ چنانچہ قریش نے کو یہ بات معلوم ہوئی کہ محمد اور ان کے ساتھیوں نے تو بیعت کر لی آپس میں، تو وہ انتقام لیں گے، تو بھی کچھ ٹھنڈے ہو گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ خزاع کے ایک سردار کے ذریعے قریش کو پیغام بھیجا اور پیشکش کی کہ ہم سے آپ ایک مدت جنگ بندی کرنے کے لیے ایک مدت تک صلح کر لیں۔ چنانچہ وہ اس کے لیے تیار ہوئے، اور پھر سہیل بن عمر اور 2 افراد اور تھے، وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ سے حدیبیہ کے مقام پر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کا معاہدہ کرنا شروع کیا۔ اس میں کئی شرائط طے ہوئیں اور آپ نے صلح کرنا منظور فرما لیا، اور ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ صلح 10 سال کی مدت تک کے لیے ہے۔ اس 10 سال کے عرصے میں نہ مشرکین مکہ مسلمانوں پر حملہ کریں گے اور نہ کسی حملہ کرنے والے کی مدد کریں گے، اور نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان قریش مکہ کے خلاف حملہ کریں گے اور نہ کسی حملہ کرنے والے کی مدد کریں گے، اور عرب کے قبائل کو اختیار ہوگا وہ اس کے ساتھ چاہیں شامل ہو جائیں، چاہے تو قریش مکہ کے ساتھ شامل ہو جائیں اور چاہے تو مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ دوسری شرط یہ تھی کہ اس صلح کی مدت کے دوران اگر کوئی مکہ کا باشندہ اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر مکہ چھوڑ کے مسلمان ہو کے مدینہ جائے گا تو مسلمان پابند ہوں گے اسے واپس کریں، اور اگر کوئی مدینہ کا باشندہ خدا نخواستہ اسلام چھوڑ کے مکہ آ جائے گا تو مسلمان اس سے واپسی کے مطالبے کے مجاز نہیں ہوں گے، اور اہل مکہ ذمہ دار نہیں ہوں کہ اسے واپس کریں۔ اسی طرح یہ جو شرائط تھیں، یہ شرائط بڑی مسلمانوں کو ناگوار گزری، خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بڑی ناگوار گزری کہ تو مساوات کے خلاف شرط ہے۔ انصاف کا تقاضا تو یہ کہ جو کسی طرف کا آدمی واپس نہ کیا جائے، اگر واپس ایک طرف کیا دوسری طرف کا آدمی واپس کیا جائے تو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرماتے رہے اللہ و رسول عالم کہ اللہ رسول تم سے زیادہ جانتے ہیں، تم پریشان نہ ہو۔ چنانچہ پھر یہ صلح ہوئی، اور صلح نامہ میں لکھا جا رہا تھا حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ جو سہیل بن عمر کے بیٹے تھے اور مسلمان تھے، سہیل تو غیر مسلم تھا، تو یہ مسلمانوں لشکر کے قریب آ گئے اور ان کے ہاتھوں پر بیڑیاں بندھی ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا کہ مجھے ان بیڑیوں سے نجات دلاؤ، بڑی مشکل سے میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد سہیل سے فرمایا کہ ایک آدمی مجھے مانگا ہوا دے دو، تو سہیل نے کہا کہ نہیں، یہ پہلی شرط کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اگر صلح نامہ مکمل نہیں ہوا لیکن شرائط تو لکھی گئی ہیں، وہ طے ہو گئی ہیں، یہ واپس کرنا پڑے گا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بامر مجبوری و بادل ناخواستہ اسے واپس کیا کہ واقعی شرط تو طے ہو گئی ہے۔ اس میں بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ جو شرط طے ہو جائے بظاہر اس میں نقصان ہی کیوں نہ ہو تو آدمی اس شرط کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اور پھر آپ نے دعا بھی کی حضرت ابو جندل کے لیے، فرمایا کہ ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ ایک شرط یہ بھی تھی کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کر سکیں گے، واپس جائیں گے اور پھر اگلے سال آئیں گے، صرف ایک تلوار ان کے ساتھ ہوگی، وہ نیام کے اندر ہوگی، باہر نہیں ہوگی، اور زیادہ ہتھیار نہیں ہوں گے، اور اہل مکہ 3 دن کے لیے مکہ خالی کر دیں گے اور مسلمان 3 دن میں عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، منظور لکھیں۔ صحابہ کرام یہ سن کر ہی پریشان ہوئے کہ صلح بالکل دب کر ہو رہی ہے، ہم نے اتنا طویل سفر کیا عمرہ کرنے کے لیے، اس سفر میں کامیابی نہیں ہو رہی۔ تو بعض صحابہ نے حضور سے پوچھا بھی، بھائی عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا میں ہوں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا مشرکین کافر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کافر ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا اللہ کی مدد نصرت آپ کے ساتھ نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے اور عمرہ کر کے واپس آئیں گے؟ تو آپ نے فرمایا میں نے یہ تو کہا تھا، لیکن میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اس سال ہی عمرہ کر کے واپس آئیں گے، مجھے صرف یہ دکھایا گیا تھا کہ آپ عمرہ کریں گے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے، اور بعد میں پھر صلح نامہ جب مکمل ہوا، راستے میں جا رہے تھے، سورہ فتح نازل ہوئی، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پھر بھی انہیں غصہ تھا کہ یہ کیسی فتح ہے جس میں سب باتیں تو مسلمانوں کی خلاف ہوئی ہیں اور شرطیں صرف کفار کی مانی گئی ہیں، پھر اسے صلح کیسے اور فتح کیسے کہا جا رہا ہے؟
پھر بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب اس کے آثار نظر آئے، نتائج نظر آئے جو اس وقت ان سے مخفی تھے، اور اس صلح کی جو مصلحتیں سامنے آئیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تھیں، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کافی عرصہ اپنے اس طرز عمل پر استغفار کیا، روزے رکھے۔ اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ کوئی بڑا دیندار سمجھدار شخص کوئی معاملہ طے کر رہا ہو اور چھوٹے کو سمجھ نہ آئے تو اسے حلم اور برداشت اور بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بعض اوقات چھوٹوں کو وقت پر ایک بات سمجھ نہیں آتی، لیکن بعد میں اس کے اثار جب نظر آنا شروع ہوتے ہیں پھر چھوٹے بھی تسلیم کر لیتے ہیں کہ واقعتاً بڑے کا طرز عمل یہ درست تھا۔ اور صلح حدیبیہ کے واقعے سے یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ صرف آگے بڑھنا ہی ترقی اور کامیابی نہیں ہوتی، بلکہ بعض موقعوں پر پیچھے ہٹنا بھی ترقی اور کامیابی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ چنانچہ بعد میں اس صلح کے آثار ظاہر ہوئے کہ مسلمانوں کے راستے پرامن ہو گئے، اور مکہ کے لوگ مدینہ آئے، مدینہ کے لوگ ملنے کے لیے مکہ گئے، اور مسلمانوں کی کافروں سے گفتگو ہوئی، اسلام کے فضائل اور فوائد ظاہر ہوئے، اور بہت سے لوگ اس طرح آہستہ آہستہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ نمبر 2، راستے پرامن ہو گئے اور مسلمانوں کے لیے دعوت و تبلیغ کا اور دین پہنچانے کا راستہ آسان ہو گیا، اور پہلے جو قریش کی طرف سے خطرہ رہتا تھا وہ خطرہ ختم ہو گیا۔ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف علاقوں میں دعوتی وفود بھیجے اور مختلف بادشاہوں کو خطوط بھیجے اسلام کی دعوت دینے کے لیے، اور مسلمانوں نے جب کفار مکہ کی طرف سے امن پایا تو پھر 3 ماہ کے بعد خیبر فتح ہوا، اور جو شمالی علاقے تھے تو ان میں جو مسلمانوں کے دشمن تھے ان کو دبانے اور زیر کرنے اور شکست دینے کا موقع ان کو مل گیا۔ تو اس طرح کے بہت سے فوائد حاصل ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے احرام کھول دیا، اور احرام کھول کر مدینہ واپس چلے گئے، اور پھر اگلے سال شرائط کے مطابق صلح کی شرائط کے مطابق عمرہ کرنے کے لیے آئے اور 3 دن وہاں رہے۔ یہ ذی قعدہ میں واقعہ پیش آیا تھا۔ اس واقعے میں ہمارے لیے اور بھی بڑی سیاسی اور دینی بڑی مصلحتیں، بڑے فوائد ہیں، اور وہ پڑھنے چاہیے۔ میں نے واقعہ مختصر عرض کیا ہے، تفصیل سے اس کو پڑھنا چاہیے کتب سیرت وغیرہ میں، اور تفاسیر میں علماء سننا چاہیے، اور سننے سے اس سے بڑے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ پھر بہرحال اس واقعے کا انجام ایک تو مسلمانوں کو تو فائدہ ہوا، لیکن کفار نے 10 سال سے پہلے ہی بلکہ کچھ سال کے بعد انہوں نے خلاف ورزی کی، بلکہ 2 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 8 ہجری میں 10,000 صحابہ کرام کا لشکر لے کر آپ روانہ ہوئے اور آپ نے مکہ کو فتح فرمایا۔ بال صلح کا اچھا جو نتیجہ نکلا وہ مسلمانوں کے حق میں ہی تھا اور وہ کفار حق میں نہیں تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس صورت میں 4 رکوع ہیں اور 29 آیات ہیں۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، انا یقیناً فتحنا لک ہم نے آپ کو عطا کر دی، فتحا مبینا ایک کھلی اور واضح فتح، بے شک ہم نے آپ کو ایک کھلا فتح عطا کی۔ یہ فتح سے مراد بعض نے فرمایا صلح حدیبیہ ہے، اصل مراد تو فتح مکہ ہے، لیکن صلح حدیبیہ یہ فتح مکہ کی بنیاد بنی ہے، اس لیے بعض صحابہ کرام یہ کہتے تھے کہ ہم تو صلح حدیبیہ کو ہی فتح سمجھتے ہیں، فتح کی بنیاد تھی، فتوحات وہیں سے شروع ہو گئی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے دی، واضح فتح دی، اور بالکل واضح فتح تھی، اور اس کے آثار نتائج نے بتا دیا کہ واقعی یہ فتح تھی۔ کیونکہ شریعت کا مقصد کوئی اور اسلام کا مقصد صرف حکومت کرنا نہیں ہے، بلکہ اسلام کا جو حکومت کا تصور ہے وہ اس کی جو وجہ ہے وہ غلبہ اسلام کے لیے ہے۔ اگر اسلام کا غلبہ حاصل ہونا شروع ہو جائے تو مطلب یہ ہے کہ فتح حاصل ہو گئی۔ تو اسی فتح صلح حدیبیہ سے اسلام کا غلبہ شروع ہو گیا تھا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ مختلف قبائل کو خطوط بھیجے اور داعی لوگ بھیجے، مبلغ بھیجے، فتح حاصل ہوئی۔ اس دوران مسلمانوں کو سکون حاصل ہوا، انہوں نے اپنے ہتھیار بھی خریدے، اپنی قوت اور افراد کو بھی بڑھایا۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ لِيَغْفِرَ تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے، ما تقدم جو پہلے گزرے، من ذنبک آپ کے گناہ، وما تأخر اور جو بعد میں ہوئے، یتم نعمتہ علیک اور آپ پر اپنی نعمت مکمل کر دے، ویہدیک صراطا مستقیما اور آپ کو سیدھا راستہ دکھائے، سیدھے راستے پر چلائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے فتح، واضح فتح اس لیے عطا کی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دے۔ یہاں گناہ سے مراد یہ نہیں کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جان بوجھ کے اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے تھے، بلکہ اللہ کے نبی کے حق میں جب جو گناہ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی سے بھول چوک سے کوئی نامناسب کام ہو جاتا ہے یا خلاف اولا کام ہو جاتا ہے، ہوتا وہ جائز ہی ہے، لیکن اللہ کا منشا یہ تھا کہ اس وقت یہ نہیں دوسرا کام کیا جاتا۔ جیسے غزوہ بدر میں
آپ کو اختیار تھا کہ قیدیوں کو قتل کریں یا ان کو فدیہ لے کے آزاد کریں، دونوں اختیار تھے اور اللہ کی طرف سے اجازت تھی، لیکن اللہ کی منشا یہ تھی کہ اس وقت ان کو قتل کیا جاتا، لیکن اس وقت تک یہ منشا واضح نہیں ہوئی تھی قرآن کریم میں نہ حدیث میں، اس لیے آپ نے فدیہ لے کر آزاد کر دیا۔ تو ایسے کاموں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گناہ سمجھتے تھے۔ میں وہی تم نعمت علیک ہے، ہم نے فتح اس لیے عطا کی تاکہ آپ پر اپنی نعمتیں مکمل کر دے۔ اللہ کی نبی پاک پر بہت سی نعمتیں تھیں، ان کو انسان بنایا، نبوت عطا فرمائی، ختم نبوت عطا فرمائی، قرآن کریم عطا کیا، دین اسلام عطا فرمایا، اور دوسری یہ بھی نعمت مکمل کرنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ کہ اب تک دین کا پیغام پہنچا رہے تھے، راستے میں رکاوٹیں تھیں، وہ رکاوٹیں بھی ختم ہو جائیں اور کوئی دشمن سامنے نہ ہو، آپ کھل کر دین اسلام کو پھیلائیں اور اس کی اشاعت کریں۔ اب ہدیہ کے صراط مستقیم اور سیدھا راستے پر آپ کو چلائیں، راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، راستہ صاف ہو۔ پہلے بھی چل رہے تھے ہدایت پر، مزید راستہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، وَيَنْصُرَكَ، اور آپ کو اللہ تعالیٰ ایسی مدد کرے، نصر عزیز جو واضح مدد ہو۔ یہ دوسرا معنی ہے کہ اللہ آپ کو ایسا غلبہ دے جس میں عزت ہی عزت ہو، یعنی آپ کو اس کے بعد کبھی کسی سے ڈر خوف آپ کو نہیں رہے گا، اور آپ کو جزیرہ عرب پہ اللہ تعالیٰ حکومت عطا فرمائیں گے، ایسی واضح مدد عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی واضح مدد بھی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔